دنیا میں اس وقت لگ بھگ 200 سے زائد ممالک ہیں۔ ان میں سے پاکستان ایسا ملک ہے جو روس سے 10 گنا چھوٹا ہے، لیکن پاکستان کا دریائی نظام، نہری نظام روس سے 3 گنا بڑا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویلاگ وتھ ارشاد علی۔ پاکستان دنیا میں مٹر کی پیداوار کی لحاظ سے دوسرے نمبر پہ ہے۔ خوبانی، کپاس اور گنے کی پیداوار میں پاکستان چوتھے نمبر پہ ہے۔ پیاز اور دودھ کی پیداوار میں دنیا میں پاکستان 5ویں نمبر پہ ہے۔ کھجور کی پیداوار 6 نمبر پہ، آم کی پیداوار 7ویں نمبر پہ، چاول کی پیداوار 8ویں نمبر پہ، گندم کی پیداوار 7ویں نمبر پہ، مالٹے اور کنو کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں دوسرے نمبر پہ ہے، جبکہ کوئلہ اور تانبے کی پیداوار میں پاکستان دنیا میں 7ویں نمبر پہ ہے۔ پاکستان دنیا میں زرعی پیداوار کے لحاظ سے 25ویں نمبر پہ زرخیز ترین ممالک میں آتا ہے۔ صرف ایک پاکستان گندم کی پیداوار میں بر اعظم افریقہ اور بر اعظم امریکہ کے برابر ہے۔ ایشیا میں گیس کے ذخائر کی بات کی جائے تو پاکستان 6 نمبر پہ آتا ہے۔ سچ اور حیرانگی والی بات بتاؤں تو پاکستان نے کسی وقت میں چائنا اور جرمنی جیسے ملک کو قرضہ اور امداد بھی دی ہے۔ پاکستان کی PIA دنیا کی بہترین ایئر لائن تھی۔ دنیا بھر سے خاص کر کے یورپ کے پائلٹ پاکستان میں آ کر پائلٹ کی ٹریننگ لیا کرتے تھے۔ ہم پاکستانی دنیا کی 7ویں اور عالم اسلام کا پہلا ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ملک پاکستان نااہل، بے ایمان، ملک فروش اور لٹیروں کی پیداوار میں پہلے نمبر پہ ہے۔ میں کسی سیاستدان یا کسی سیاسی پارٹی کو غلط نہیں کہہ رہا، کیونکہ سیاستدان کو ہم ہی سیاستدان اور ہم جیسے ووٹر ہی حکمران بناتے ہیں۔ ان 75 سالوں میں ہم نے کوئی لیڈر بنایا ہی نہیں، جو بنایا اس کو ہم بچا ہی نہیں سکے۔ قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کر محترمہ فاطمہ جناح تک، پھر اس کے بعد لیاقت علی خان کے بعد ذوالفقار علی بھٹو، پھر محترمہ بینظیر بھٹو تک ہم نے کوئی لیڈر بنایا ہی نہیں۔ اگر بنایا تو اس کو ہم بچا ہی نہیں سکے۔ عمر شریف کو میں بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھتا ہوں۔ وہ کامیڈین نہیں بلکہ ایک معاشرے کا بہت بڑا آبزرور تھا۔ اس کی مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ایک خریدار بازار میں ایک جوتا لینے جاتا ہے تو وہ خریدار اس جوتے کو اوپر نیچے، اس کی مضبوطی، اس کی پرفارمنس کو چیک کرنے کے لیے آگے پیچھے اور ہر طرح سے دیکھتا ہے، پرکھتا ہے، تب جا کے وہ جوتا لیتا ہے۔ مگر جب بات آتی ہے ووٹ دینے کی، اپنا حکمران چننے کی، تو وہاں غلطی کر جاتا ہے۔ پھر وہی عوام کہتی ہے یار پچھلے بارہ حکمران اچھا تھا، اس نے تو ہمارا جینا حرام کر دیا ہے۔ دیکھو، انڈیا ہم سے 24 گھنٹے بعد آزاد ہوا ہے۔ 24 گھنٹے بعد۔ انڈیا کی پڑھی لکھی نسلوں کی بات کی جائے تو امریکہ کا وائس پریزیڈنٹ انڈین نسلی ہے، کینیڈا کا ڈیفنس منسٹر انڈین نسلی ہے، گوگل کا CEO انڈین نسلی ہے، ایڈوبی کا CEO انڈین نسلی ہے، مائکروسافٹ کا CEO انڈین نسلی ہے، ایکس ٹویٹر کا CEO انڈین نسلی ہے، ماسٹر کارڈ کا CEO انڈین نسلی ہے، پیپسی کا CEO انڈین نسلی ہے، IBM کا بھی CEO انڈین نسلی ہے۔ پاکستان 1988 سے اب تک 12 مرتبہ IMF کے پاس گیا ہے، جبکہ انڈیا صرف 1 مرتبہ۔ جاپان ہم سے انہی سالوں میں آزاد ہوا ہے جن سالوں میں ہم آزاد ہوئے ہیں۔ جاپان 2 ایٹم بم کھا کر بھی ترقی میں ہے۔ وہ ہم سے کیا، دنیا سے 10 سال آگے ایڈوانس میں چل رہا ہے، اتنی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے۔ اسرائیل بھی انہی سالوں میں آزاد ہوا تھا جن سالوں میں ہم آزاد ہوئے تھے۔ وہ ایسے ہتھیار بناتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ ہتھیار بنا کر معصوم فلسطینیوں پر تجربہ گاہ بنا کر پھوڑتا ہے اور پھر ہم پر ہی ہنستا ہے۔
हम चाय जो पी रहे हैं वो भी उधार मंगा कर पी रहे हैं। तालीम के नाम पर धंधा हो रहा है। जो 40 रुपए वाली कापी है उसको मोनोग्राम लगाकर 140 रुपए में बेचा जा रहा है। हाणे ॿुधाए तरक्की कीअं थिए। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी की बात की जाए तो सेक्शन 21 पाकिस्तान के हिसाब से तमाम गवर्नमेंट मुलाजमीन अवाम के नौकर हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वंस अगेन गवर्नमेंट मुलाजमीन की अक्सरियत अवाम को ऐसे लूटती है जैसे फ़र्ज़ कोई सवाब अदा किया जा रहा है। अवाम की बात की जाए तो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां सुबह को 80 रुपये किलो सेब मिलते हैं, मगर शाम को वही दुकानदार उसी बाज़ार में 80 रुपये में 3 किलो देता है। हमारी करेंसी अफ़गानिस्तान से भी नीचे है, सेहत बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है, जबकि तालीम युगांडा और इथियोपिया के बराबर। कतर में अभी वर्ल्ड कप हुआ है। कतर की आबादी की बात की जाए तो सिर्फ 30 लाख है, 30 लाख। कतर ने फीफा और अपनी दुनिया में जितने भी मुखालफिन को सिर्फ अपनी दौलत की वजह से उंगलियों पे नचाया और वर्ल्ड कप अपनी मर्ज़ी और अपनी शराइत पर मुनक्किद करवाया। क्यों? गैस की दौलत की वजह से। तो सोचो हम पाकिस्तानियों के पास क्या नहीं है। हमारे पास सोना है, चांदी है, तांबा है, कोयला है, गैस है, पेट्रोल है, पहाड़ है, दरिया है, ज़रिया ज़मीन है, जंगलात है, सब कुछ है। और इनसे सबसे बड़ी ताकत हम मेहनती कौम हैं। हम सब कुछ कर सकते हैं, बस बेईमानी छोड़ दो। जो अपने लिए अच्छा समझते हो वो दूसरों के लिए और अपने मुल्क के लिए भी अच्छा समझो और उन पर अमल करो। जो बंदा अच्छा करे, भले आपके मोहल्ले का एक चौकीदार ही हो, जो अच्छा काम करे उसको आगे लाएं, उसको लीडर बनाएं, फिर देखें सब अच्छा होगा। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रूए ज़मीन पर अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो दुख, धोखा, तकलीफ़ तो ज़मीन पर लोगों को देते हैं, मगर माफ़ी अल्लाह मियाँ से मांगते हैं। अगर इस चीज़ को हमने समझ लिया तो हमारा माशरा, हमारा मुल्क, हमारा सब कुछ अच्छा लगेगा। और कोई चीज़ अच्छी नहीं भी होगी तो हमें एक ऐसी ताकत मिलेगी कि अच्छा करने के लिए हम उन पर अमल और कोशिशें करते रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।